سو عزیزو یقیناً سمجھو کہ صادق کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے خدا تعالیٰ کے قدیم قانون میں ایک ہی راہ ہے، اور وہ یہ کہ آسمانی نشانوں سے ایسا ثابت کر دے کہ خدا تعالیٰ اس کے ساتھ ہے اور وہ خدا تعالیٰ کا مقبول ہے۔ اب سوچو کہ اس عاجز کی طرف سے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے دعوے سے کچھ بڑا نہیں ہے۔ پھر ذرا غور کر لو کہ یہ تمام بزرگوار نبی کیوں کر دنیا میں تسلیم کیے گئے؟ کیا بذریعہ آسمانی برکات اور تائیدات کے یا کوئی اور طریق تھا؟ سو سمجھو کہ خدا تعالیٰ کی قدیم سنت میں تغییر و تبدیل نہیں۔ اگر یہ عاجز خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے اور صرف افتراء اور جعلسازی ہے تو انجام بہتر نہیں ہوگا اور خدا تعالیٰ ذلت کے ساتھ ہلاک کرے گا اور پھر ابد الدہر تک لعن طعن کا نشانہ بنائے رکھے گا، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں کہ ایک شخص کہے کہ میں من جانب اللہ بھیجا گیا ہوں اور دراصل نہیں بھیجا گیا، اور کہے کہ میں خدا تعالیٰ کے مکالمہ سے مشرف ہوں اور اس کا کلام میرے دل پر اترتا ہے اور میری زبان پر جاری ہوتا ہے، حالانکہ نہ کبھی اس سے خدا تعالیٰ کا مکالمہ واقع ہوا اور نہ کبھی خدا تعالیٰ کا کلام اس کے دل پر اترا اور نہ کبھی اس کی زبان پر جاری ہوا۔ الا لعنت اللہ علی الکاذبین الذین یفترون علی اللہ وہم فی الدنیا والآخرۃ من المخذولین۔ لیکن اگر یہ عاجز خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس نے مجھ کو بھیجا ہے اور اسی کی طرف سے وہ کلام ہے جس کا مجھ کو الہام ہوتا ہے، تو میں ہرگز ضائع نہ کیا جاؤں گا اور میں ہلاک نہیں ہوں گا، بلکہ خدا تعالیٰ اسے ہلاک کرے گا جو میرے مقابل پر اٹھے گا اور میرا سد راہ ہوگا۔ میں متعجب ہوں کہ لوگ مسیح موعود کے لفظ کو کیوں عجیب سمجھتے ہیں اور اس کا ثبوت کیوں مجھ سے مانگتے ہیں، حالانکہ عند العقل یہ بات ممتنعات میں سے نہیں ہے کہ مسیح کی طرز پر اس امت میں بھی جو مثیل امت موسیٰ ہے کوئی پیدا ہو۔ یہ بات فلاسفروں کے نزدیک بھی مسلم ہے کہ وجود بنی آدم دوری ہے، اور یہی سنت اللہ اور قانون قدرت سے ثابت ہوا ہے کہ اس دنیا میں بعض کے شبیہ پیدا ہو جاتے ہیں، نیکوں کے شبیہ بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں اور بدوں کے بھی۔ ہاں، من جانب اللہ ہونے کا ثبوت مانگنا چاہیے، اس ثبوت کے ذیل میں تمام ثبوت آ جاتے ہیں۔ دیکھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں پر ظاہر کیا کہ میں مثیل موسیٰ ہوں اور خدا تعالیٰ کا رسول ہوں، تو جن پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت ہو گئی، ان کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مثیل موسیٰ ہونے میں بھی شک نہ رہا۔ جیسا وہ لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے، ایسا مثیل ہونے پر لائے۔ سو من جانب اللہ اور سچے ملہم ہونے کا ثبوت تمام ثبوتوں کی جڑ ہے۔ مثلا نبی پر جو کتاب نازل ہوتی ہے اس کے فکرے کا ثبوت کوئی نہیں مانگتا، بلکہ رسالت کے ثابت ہونے سے خود وہ تمام واقعات ثابت ہو جاتے ہیں۔ عزیزو، یہ بات تو نہیں کہ خدا تعالیٰ میرے لیے کوئی نرالا قانون بنانا چاہتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی قدیم قانون کو دیکھو اور اس کے مطابق سوال کرو۔ پھر ما سوا اس کے آج کی تاریخ تک جو 11 ربیع الاول 1311 ہجری مطابق 22 ستمبر 1893 عیسوی اور نیز مطابق 8 اسو 1950 اور روز جمعہ ہے، اس عاجز سے 3000 سے کچھ زیادہ ایسے نشان ظاہر ہو چکے ہیں جن کے صدہا آدمی گواہ، بلکہ بعض پیشگوئیوں کے پورا ہونے کے تو ہزارہ ہندو اور عیسائی اور دوسرے مخالف مذہب گواہ ہیں۔ اور اگر تحقیق کی روح سے دیکھو تو بعض نشان ایسے بھی ہیں کہ جنہیں لاکھ ہاتھ دشمن دین اسلام اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر چکے ہیں، اور اب تک وہ لوگ زندہ موجود ہیں جنہوں نے بکثرت ایسے نشان ملاحظہ کیے جو انسانی طاقتوں سے بالا تر ہیں، اور ایسے بھی صدہا موجود ہیں جنہوں نے دعاؤں کے قبول ہونے کی پیش از وقت خبر سنی اور پھر اس امر کو جیسا کہ بیان کیا گیا تھا ظاہر ہوتے بھی دیکھ لیا، اور ایسے بھی 16,000 کے قریب لوگ ہندوستان اور انگلستان اور جرمن اور فرانس اور روس اور روم میں پنڈتوں اور یہودیوں کے فقیہوں اور مجوسیوں کے پیش رووں اور عیسائیوں کے پادریوں اور قسیسوں اور بشپوں میں سے موجود ہیں، جن کو رجسٹری کرا کر اس مضمون کے خط بھیجے گئے کہ در حقیقت دنیا میں دین اسلام ہی سچا ہے اور دوسرے تمام دین اصلیت اور حقانیت سے دور جا پڑے ہیں۔ کسی کو مخالفوں میں سے اگر شک ہو تو ہمارے مقابل پر آوے
اور 1 سال تک رہ کر دین اسلام کے نشان ہم سے ملاحظہ کرے، اور اگر ہم خطا پر نکلیں تو ہم سے بحساب 200 روپیہ ماہواری ہرجانہ اپنے 1 برس کا لے لے، ورنہ ہم اس سے کچھ نہیں مانگتے، صرف دین اسلام قبول کرے، اور اگر چاہے تو اپنی تسلی کے لیے وہ روپیہ کسی بینک میں جمع کرا لے۔ لیکن کسی نے اس طرف رخ نہ کیا۔ اب ایک دانا سوچ سکتا ہے کہ اگر یہ عاجز خدا تعالیٰ کی نصرت پر ایسا کامل یقین نہ رکھتا کہ جو متواتر مشاہدات اور ذاتی تجارب کے بعد ہوتا ہے، تو کیوں کر ممکن ہوتا کہ اسلام کے تمام مخالفوں کے مقابل پر، یعنی ان لوگوں کے مقابل پر جو روئے زمین پر نامی مخالف مذہب اور اپنی قوموں کے مقتدا تھے، اکیلا کھڑا ہو جاتا۔ ظاہر ہے کہ ضعیف البنیان انسان اپنے نفس میں ہرگز ایسی طاقت نہیں رکھتا کہ سارے جہان کا مقابلہ کر سکے۔ پھر بجوز اپنے کامل یقین اور ذاتی تجارب کی اور کیا چیز تھی جس نے اس پیش قدمی کے لیے اس عاجز کو جرأت بخشی، اور نہ صرف زبانی بلکہ 2000 روپے کے قریب ان اشتہارات کے طبع میں جو انگریزی اور اردو میں چھاپے گئے تھے، اور ایسا ہی ان کی روانگی میں جو ہندوستان اور یورپ کے ملکوں کی طرف رجسٹری کرا کر خط بھیجے جاتے تھے خرچ ہوا، مگر کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ مقابل پر آوے، اور دشمنوں کے دلوں پر ہیبت پڑنا یہ بھی ایک نشان تھا۔ امتحان کے طور پر اس زمانے کے کسی پادری صاحب وغیرہ کو پوچھ کر دیکھو کہ کیا دعوت اسلام کے لیے رجسٹری شدہ خط ان کے پاس نہیں پہنچا۔ پھر سوچ لو کہ جو شخص کئی ہزار روپیہ صرف اشتہارات کے طبع اور ان کی مصارف روانگی میں خرچ کرے، اور دشمن کے لیے ایک رقم کثیر بطور انعام بصورت فتح دشمن مقرر کرے، کیا عندالعقل ایسے شخص کا صرف جھوٹ اور کذب اور افتراء پر مدار ہو سکتا ہے؟ کیا آج تک دنیا میں کوئی ایسا مفتی کتابوں میں پڑھا گیا یا سنا گیا یا دیکھا گیا؟ بھلا کوئی نظیر تو دو۔ عزیزو، یقیناً سمجھو کہ جب تک خدا کسی کے ساتھ نہ ہو، یہ استقامت اور یہ شجاعت اور یہ بذل مال ہرگز وقوع میں آ ہی نہیں سکتے۔ کبھی کسی نے اس زمانے کے کسی مولوی کو دیکھا یا سنا کہ اس نے دعوت اسلام کے لیے کسی اسسٹنٹ کمشنر انگریز کی طرف ہی کوئی خط بھیجا؟ لیکن اس جگہ نہ صرف اس قدر بلکہ پارلیمنٹ لندن اور شہزادہ ولی عہد ملکہ معظمہ اور شہزادہ بسمارک کی خدمت میں بھی دعوت اسلام کے اشتہار اور خطوط بھیجے گئے، جن کی رسیدیں اب تک موجود ہیں۔ ان اشتہارات میں، جن کے شائع کرنے پر قریباً عرصہ 10 برس کا گزر چکا ہے، یہ بھی لکھا گیا تھا کہ یہ عاجز حضرت مسیح ابن مریم سے ان کے کمالات میں مشابہ ہے، اور سوچنے والے کے لیے یہ ایک اور دلیل اس عاجز کی سچائی پر ہے، کیونکہ اگر مسیح ہونے کا دعویٰ صرف انسان کا منصوبہ ہوتا اور خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام نہ ہوتا، تو ممکن نہ تھا کہ مسیح موعود کے دعویٰ کرنے سے 10 برس بلکہ 12 برس پہلے اس دعویٰ کے مؤید متواتر الہامات اپنی طرف سے شائع کیے جاتے، کیونکہ ہر یک شخص سمجھ سکتا ہے کہ عادتاً انسان میں اتنی پیش بندیوں کی طاقت نہیں کہ جو کام یا دعویٰ ابھی 12 برس کے بعد ظہور میں آنا ہے، پہلے ہی سے اس کی بنیاد قائم کی جائے۔ اور پھر تعجب پر تعجب یہ کہ خدا تعالیٰ ایسے ظالم مفتری کو اتنی لمبی مہلت بھی دے دے جسے آج تک 12 برس گزر چکے ہوں، اور مفتری ایسا اپنے افطراء میں بے باک ہو جس نے پہلے ہی سے ارادہ کیا ہو جو 12 برس کے بعد ایسا دعویٰ کروں گا، اور اس دعوے کی بنیاد 12 برس پہلے ہی یہ رکھی ہو کہ میں ضرور مسیح ہوں، اور نہ صرف یوں ہی بلکہ الہام کے حوالے سے اپنے تئیں مسیح قرار دیا ہو، اور کمالات میں اس کے مشابہ اپنے تئیں ٹھہرایا ہو، اور اس کے جوہر ذاتی کا ایک ٹکڑا اپنے تئیں سمجھا ہو، اور پھر اسی پر بس نہیں کی بلکہ اعلانیہ اور واشگاف طور پر 12 برس پہلے اپنے دعویٰ مسیح ہونے سے اپنی کتاب میں یعنی براہین احمدیہ میں یہ شائع کیا ہو کہ خدا تعالیٰ نے میرا نام عیسیٰ رکھ دیا ہے، اور مجھ کو وعدہ دیا ہے کہ میں تجھے تیری طبعی موت سے ماروں گا، اور پھر اپنی طرف تجھے اٹھا لوں گا، اور منکروں کے تمام الزاموں سے تجھے بری کروں گا، اور تیرے تابعین کو قیامت تک تیرے دشمنوں پر غالب رکھوں گا۔ اور خدا تعالیٰ اس کو نہ صرف مہلت بلکہ الہامی نشانوں سے اس کی مدد بھی کرے، اور اس کے لیے ایک جماعت تیار کر دے، حالانکہ وہ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ میں مفتری کو مدد نہیں دیتا اور وہ جلد ہلاک کیا جاتا ہے، اور اس کی جماعت متفرق کی جاتی ہے۔ بلکہ سید الرسل کو اس نے کہا کہ اگر تو ایک ذرہ افتراء کرتا تو تیری شاہرگ کاٹ دی جاتی،
بس اگر یہ بات سچ نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ مفتری کو جو جھوٹا مرسل بن کر خلق اللہ کو گمراہ کرنا چاہتا ہے بہت جلد پکڑ لیتا ہے، تو اس صورت میں نعوذ باللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی یہ استدلال صحیح نہیں ہو سکتا کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مفتری ہوتے تو خدا تعالیٰ ان کو پکڑتا، پھر باوجود اس لمبی مہلت اور خدا تعالیٰ کی صدہا تائیدوں اور صدہا نشانوں کے مخالفوں نے بھی اس عاجز پر نزول عذاب کے لیے ہزارہا دعائیں کیں اور اپنے مباہلے میں بھی رو رو کر اس عاجز پر عذاب نازل ہونا چاہا، مگر بجز رسوائی اور ذلت کے ان کو کچھ بھی نصیب نہ ہوا۔ اور اللہ جل شانہ جانتا ہے کہ ہم نے کسی مباہلے میں کسی دشمن پر عذاب نازل ہونا نہیں چاہا، اور نہ عبداللہ غزنوی کے لیے جس نے بمقام امرتسر مباہلہ کیا تھا اس کی موت کے لیے بد دعا کی، مگر اس نے بہت کچھ جزا فضا کیا۔ اور ہمارا مدعا مباہلہ سے یہی تھا اور اب تک یہی ہے کہ آسمانی نشانیاں اس عاجز کی تائید میں عام طور پر ظاہر ہوں، اور مخالف مباہل کی ذلت اور رسوائی کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا کہ خدا تعالی ہر ایک مقام میں ہماری فتح ظاہر کرے۔ غرض یہ تمام صداقت کے نشان ہیں، مگر اس کے لیے جو غور کرے۔ افسوس کہ مجھ سے بار بار پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے دعویٰ مسیح موعود ہونے پر دلیل کیا ہے، مگر ایسے لوگ نہیں سمجھتے کہ حضرت عیسیٰ کے موعود ہونے پر اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین موعود ہونے پر کیا دلیل تھی؟ کیا یہی نہ تھی کہ بہت سے نشانوں سے خدا تعالیٰ نے ان کا صادق ہونا ثابت کر دیا، اور حضرت مسیح کو گو یہودیوں نے قبول نہ کیا اور آج تک یہی کہتے ہیں کہ وہ مسیح موعود نہ تھا، مگر ان کے معجزات اور نشانوں سے ان کا من جانب اللہ ہونا ثابت ہو گیا۔ یہاں حضور علیہ السلام حاشیے میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک صاحب ہدایت اللہ نام جنہوں نے انکار معجزات عیسوی کا الزام اس عاجز کو دے کر ایک رسالہ بھی شائع کیا ہے، وہ اپنے زوم میں ہماری کتاب ازالہ اوہام کی بعض عبارتوں سے یہ نکالتے ہیں کہ گویا ہم نعوذ باللہ سرے سے حضرت مسیح علیہ السلام کے معجزات سے منکر ہیں، مگر واضح رہے کہ ایسے لوگوں کی اپنی نظر اور فہم کی غلطی ہے۔ ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام کے صاحب معجزات ہونے سے انکار نہیں، بے شک ان سے بھی بعض معجزات ظہور میں آئے ہیں، اور گو انجیل کے دیکھنے سے ان کے معجزات پر بہت کچھ دھبا لگتا ہے، جیسا کہ تالاب کے قصہ اور خود ان کے بار بار کے انکار سے کہ میں صاحب معجزات نہیں۔ مگر ہمیں انجیل سے کیا کام؟ قرآن کریم سے بہرحال ثابت ہوتا ہے کہ بعض نشان ان کو دیے گئے تھے۔ ہاں، ہمارے کم توجہ علماء کی یہ غلطی ہے کہ ان کی نسبت وہ گمان کرتے ہیں کہ گویا وہ بھی خالق العالمین کی طرح کسی جانور کا قالب تیار کر کے پھر اس میں پھونک مارتے تھے اور وہ زندہ ہو کر اڑ جاتا، اور مردے پر ہاتھ رکھتے تھے اور وہ زندہ ہو کر چلنے پھرنے لگتا تھا، اور غیب دانی کی بھی ان میں طاقت تھی، اور اب تک مرے بھی نہیں، میں جسم آسمان پر موجود ہیں۔ اور اگر یہ باتیں جو ان کی طرف نسبت دی گئی ہیں صحیح ہوں تو پھر ان کے خالق العالم اور عالم الغیب اور محیی اموات ہونے میں کیا شک رہا؟ پس اگر اس صورت میں کوئی عیسائی ان کی الوہیت پر استدلال کرے اس بنا پر کہ لوازم شے کا پایا جانا وجود شے کو مستلزم ہے، تو ہمارے بھائی مسلمانوں کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ اگر کہیں کہ دعا سے ایسے معجزات ظہور میں آتے تھے تو یہ کلام الہی پر زیادت ہے، کیونکہ قرآن کریم سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ مثلا پھونک مارنے سے وہ چیز جو حیات طیر کی طرح بنائی جاتی تھی اڑنے لگتی تھی۔ دعا کا تو قرآن کریم میں کہیں بھی ذکر نہیں، اور نہ یہ ذکر ہے کہ اس حیات طیر میں در حقیقت جان پڑ جاتی تھی۔ یہ تو نہیں چاہیے کہ اپنی طرف سے کلام الہی پر کچھ زیادت کریں، یہی تو تحریف ہے جس کی وجہ سے یہودیوں پر لعنت ہوئی۔ پھر جس حالت میں جان پڑنا ثابت نہیں ہوتا بلکہ معالم التنزیل اور بہت سی اور تفسیروں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ حیات طیر تھوڑی دیر اڑ کر پھر مٹی کی طرح زمین پر گر پڑتی تھی، تو بجوز اس کے اور کیا سمجھا جائے کہ وہ دراصل مٹی کی مٹی ہی تھی۔ اور جس طرح مٹی کے کھلونے انسانی کلوں سے چلتے پھرتے ہیں، وہ ایک نبی کی روح کی سرایت سے پرواز کرتے تھے، ورنہ حقیقی خالقیت کے ماننے سے عظیم الشان فساد اور شرک لازم آتا ہے۔ غرض تو معجزے سے ہے، اور بے جان کا باوجود بے جان ہونے کے پرواز
یہ بڑا معجزہ ہے۔ ہاں، اگر قرآن کریم کی کسی قرأت میں اس موقع پر فیکون و حین کا لفظ موجود ہے، یا تاریخی طور پر ثابت ہے کہ در حقیقت وہ زندہ ہو جاتے تھے اور انڈے بھی دیتے تھے اور اب تک ان کی نسل سے بھی بہت سے پرندے موجود ہیں، تو پھر ان کا ثبوت دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تمام دنیا چاہے کہ ایک مکھی بنا سکے تو نہیں بن سکتی، کیونکہ اس سے تشابہ فی خلق اللہ لازم آتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ خدا تعالیٰ نے آپ ان کو خالق ہونے کا اذن دے رکھا تھا، یہ خدا تعالیٰ پر افتراء ہے۔ کلام الہی میں تناقض نہیں، خدا تعالیٰ کسی کو ایسے اذن نہیں دیا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مکھی بنانے کا بھی اذن نہ دیا، پھر مریم کے بیٹے کو یہ اذن کیوں کر حاصل ہوا؟ خدا تعالیٰ سے ڈرو اور مجاز کو حقیقت پر حمل نہ کرو۔ یہاں پر حاشیہ ختم ہوا۔ اب ہم اصل متن کی طرف چلتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، ضروری مطالبہ تو صادق اور من جانب اللہ ہونے پر ہوتا ہے، اور مثیلیت کا ثبوت تو اسی کے ذیل میں آ جاتا ہے۔ باوجود اس کے تمام لوازم میں موجودہ بلند آواز سے یہی پکار رہے ہیں کہ اس صدی کا مجدد مسیح موعود ہو، کیونکہ خدا تعالیٰ کی پاک کلام نے جو مسیح موعود کے زمانے کے نشان ٹھہرائے تھے وہ سب اس زمانے میں پورے ہو گئے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ عیسائی سلطنت تمام دنیا کی ریاستوں کو نگلتی جاتی ہے، اور ہر ایک نو کی بلندی ان کو حاصل ہے، اور من کل حدب ینسلون کا مصداق ہیں، اور اسلام کی دینی دنیاوی حالت ایسی ہی ابتر ہو گئی ہے جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے وقت میں یہودیوں کی حالت ابتر تھی، اور جیسا کہ مسیح ایسے وقت میں آیا کہ اس وقت دین کے لیے تلوار اٹھانا بالکل نامناسب تھا۔ وجہ یہ کہ یہودی اپنی بد چلنی سے اپنے ملک کو کھو بیٹھے تھے، اور رومی سلطنت کا ملک گیری میں کچھ قصور نہ تھا تا ان پر تلوار اٹھائی جاتی۔ یہی حال آج کل ہے کہ مسلمانوں کے بادشاہوں نے آپ بے اعتدالیاں کر کے اور نالائق عیشوں میں مبتلا ہو کر اپنا ملک کھویا، بلکہ ان میں ملکداری کی لیاقت ہی باقی نہ رہی۔ سو خدا تعالیٰ نے انگریزوں کو ملک دیا، اور انہوں نے ملک لے کر کچھ ظلم نہ کیا، کسی کا نماز روزہ بند نہ کر دیا، کسی کو حج جانے سے منع نہ کیا، بلکہ عام آزادی اور امن قائم کیا۔ پھر ان پر باوجود محسن ہونے کے کیوں کر خدائے کریم و رحیم تلوار اٹھانے کا فتویٰ دیتا؟ کیا اس کے پاس دین پھیلانے کا ذریعہ صرف ظاہری تلوار تھی، روحانی تلوار نہ تھی؟ پھر اس پر ترا یہ کہ اس وقت تلوار کا ایمان کچھ معتبر نہیں۔ انگریزوں نے تلوار سے کسی کو اپنے مذہب میں داخل نہیں کیا تا تلوار کا جواب تلوار ہوتا، بلکہ لوگ نئے فلسفہ اور نئے طبعی اور پادریوں کے وساوس سے ہلاک ہوئے۔ سو اس کا جواب اسلام کی حقانیت کا ثبوت دینا ہے، نہ یہ کہ لوگوں پر تلوار چلانا۔ لہٰذا خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کی حالت کے ہم رنگ پا کر ان کے لیے حضرت مسیح کی مانند بغیر سیف و سنان کے مسلح بھیجا، اور اس مسلح کو دجالیت کے دور کرنے کے لیے صرف آسمانی حربہ دیا۔ اور جیسا کہ عیسیٰ عندہ منارات دمشق کے لفظوں سے 1400 کا عدد مفہوم ہوتا ہے، وہ مسیح موعود 14ویں صدی کے سر پر آیا، اور جیسا کہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم کے عدد سے 1275 نکلتے ہیں، اسی زمانے میں وہ اصلاح خلق کے لیے تیار کیا گیا۔ اور جیسا کہ قرآن کریم نے بشارت دی کہ امواج فتن نصارہ کے وقت میں نفخ صور ہوگا، ایسا ہی اس کا ظہور ہوا، اور کئی بندگان خدا نے الہام پا کر اس کے ظہور سے پہلے اس کے آنے کی خبر دی، بلکہ بعض نے 32 برس پہلے اس کے ظہور سے اس کا نام بتلایا، اور یہ کہا کہ مسیح موعود وہی ہے اور اصل عیسیٰ فوت ہو چکا ہے۔ اور بہت سے صاحب مکاشفات نے 14ویں صدی کو مسیح موعود کے آنے کا زمانہ قرار دیا اور اپنے الہامات لکھ گئے۔ اب اس کے بعد ایسے امور میں جن میں ایمان بالغیب کی بھی کچھ گنجائش رکھ لینی چاہیے، اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ پھر ماں سوائے اس کے بعض اور عظیم الشان نشان ساجد کی طرف سے معرض امتحان میں ہیں، جیسا کہ منشی عبداللہ آتھم صاحب امرتسری کی نسبت پیش گوئی، جس کی میعاد 5 جون 1893 سے 15 مہینے تک، اور پنڈت لیک رام پشاوری کی موت کی نسبت پیش گوئی، جس کی میعاد 1893 سے 6 سال تک ہے، اور پھر مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری کے داماد کی موت کی نسبت پیش گوئی، جو پٹی ضلع لاہور کا باشندہ ہے، جس کی میعاد آج کی تاریخ سے جو 21 ستمبر 1893 ہے، قریباً 11 مہینے باقی رہ گئی ہے۔ یہ تمام امور جو انسانی طاقتوں سے بالکل بالا تر ہیں، ایک صادق یا کاذب کی شناخت کے لیے کافی ہیں۔
کیونکہ احیاء اور اماتت دونوں خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، اور جب تک کوئی شخص نہایت درجے کا مقبول نہ ہو، خدا تعالیٰ اس کی خاطر سے کسی اس کے دشمن کو اس کی دعا سے ہلاک نہیں کر سکتا، خصوصاً ایسے موقع پر کہ وہ شخص اپنے تئیں من جانب اللہ قرار دیوے اور اپنی اس کرامت کو اپنے صادق ہونے کی دلیل ٹھہراوے۔ سو پیش گوئیاں کوئی معمولی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں جو انسان کے اختیار میں ہو، بلکہ محض اللہ جل شانہ کے اختیار میں ہیں۔ سو اگر کوئی طالب حق ہے تو ان پیش گوئیوں کے وقتوں کا انتظار کرے۔ یہ تینوں پیش گوئیاں ہندوستان اور پنجاب کی تینوں بڑی قوموں پر حاوی ہیں، یعنی ایک مسلمانوں سے تعلق رکھتی ہے، اور ایک ہندوؤں سے، اور ایک عیسائیوں سے، اور ان میں سے وہ پیش گوئی جو مسلمان قوم سے تعلق رکھتی ہے بہت ہی عظیم الشان ہے، کیونکہ اس کے اجزاء یہ ہیں: نمبر 1 کہ مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری 3 سال کی میعاد کے اندر فوت ہو، 2 اور پھر داماد اس کا جو اس کی دختر کلاں کا شوہر ہے 2.5 سال کے اندر فوت ہو، 3 اور پھر یہ کہ مرزا احمد بیگ تا روز شادی دختر کلاں فوت نہ ہو، 4 اور پھر یہ کہ وہ دختر بھی تا نکاح اور تا ایام بیوہ ہونے اور نکاح ثانی کے فوت نہ ہو، نمبر 5 اور پھر یہ کہ یہ عاجز بھی ان تمام واقعات کے پورے ہونے تک فوت نہ ہو، 6 اور پھر یہ کہ اس عاجز سے نکاح ہو جاوے، اور ظاہر ہے کہ یہ تمام واقعات انسان کے اختیار میں نہیں۔ اور اگر اب بھی یہ تمام ثبوت میاں عطا محمد صاحب کے لیے کافی نہ ہوں تو پھر طریق سہل یہ ہے کہ اس تمام رسالے کو غور سے پڑھنے کے بعد بدریہ کسی چھپے ہوئے اشتہار کے مجھ کو اطلاع دیں کہ میری تسلی ان امور سے نہیں ہوئی اور میں ابھی تک افتراء سمجھتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ میری نسبت کوئی نشان ظاہر ہو، تو میں انشاءاللہ القدیر ان کے بارے میں توجہ کروں گا، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کسی مخالف کے مقابل پر مجھے مغلوب نہیں کرے گا، کیونکہ میں اس کی طرف سے ہوں اور اس کے دین کی تجدید کے لیے اس کے حکم سے آیا ہوں۔ لیکن چاہیے کہ وہ اپنے اشتہار میں مجھے عام اجازت دیں کہ جس طور سے میں ان کے حق میں الہام پاؤں اس کو شائع کرا دوں، اور مجھے تعجب ہے کہ جس حالت میں مسلمانوں کو کسی مجدد کے ظاہر ہونے کے وقت خوش ہونا چاہیے، یہ پیچ و تاب کیوں ہے، اور کیوں ان کو برا لگا کہ خدا تعالیٰ نے اپنے دین کی حجت پوری کرنے کے لیے ایک شخص کو مامور کر دیا ہے۔ لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ حال کے اکثر مسلمانوں کی ایمانی حالت نہایت ردی ہو گئی ہے، اور فلسفے کی موجودہ زہر نے ان کے اعتقاد کی بےکنی کر دی ہے، اور ان کی زبانوں پر بے شک اسلام ہے لیکن دل اسلام سے بہت دور جا پڑے ہیں۔ خدائی کلام اور الہی قدرتیں ان کی نظر میں ہنسی کے لائق ہیں۔ ایسے ہی میاں عطا محمد کا حال ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب بمقام امرتسر مسٹر عبداللہ آتم صاحب کو ان کی موت کی نسبت پیش گوئی سنائی گئی تو میاں عطا محمد نے میرے فرودگاہ میں آ کر میرے روبرو ایک مثال کے طور پر بیان کیا کہ ایک ڈاکٹر نے میری موت کی خبر دی تھی کہ اتنی مدت میں عطا محمد فوت ہو جائے گا، مگر وہ مدت خیر سے گزر گئی، اور میں نے اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کو سلام کیا۔ اس نے کہا کہ تو کون ہے؟ میں نے کہا وہی عطا محمد جس کے مرنے کی آپ نے پیش گوئی کی تھی۔ مطلب یہ کہ یہ تمام امور جھوٹ اور لغو ہیں، مگر میاں عطا محمد کو یاد رہے کہ ڈاکٹر کی مثال اس جگہ دینا صرف اس قدر ثابت کرتا ہے کہ آسمانی روشنی سے آپ بکلی بے خبر ہیں۔ بے شک ایک ہستی موجود ہے جس کا نام خدا ہے، اور وہ اپنے سچے مذہب کی تائید میں نہ صرف کسی زمانہ محدود تک بلکہ ہمیشہ ضرورت کے وقت میں آسمانی نشان دکھلاتا ہے اور دنیا کا ایمان نئے سرے قائم کرتا ہے۔ ڈاکٹر کی مثال سے ظاہر ہے کہ آپ کا اس خدا پر ایمان کس قدر ہے۔ اب میں مناسب دیکھتا ہوں کہ اس رسالے کو اسی جگہ ختم کر دوں۔ فالحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر۔ المؤلف عاجز غلام احمد قادیانی، 22 ستمبر 1893، مقام قادیان، روز جمعہ۔ گورنمنٹ کی توجہ کے لائق۔ یہ عاجز صاف اور مختصر لفظوں میں گزارش کرتا ہے کہ بباعث اس کے کہ گورنمنٹ انگریزی کے احسانات میرے والد بزرگوار مرزا غلام مرتضیٰ مرحوم کے وقت سے آج تک اس خاندان کے شامل حال ہیں، اس لیے نہ کسی تکلف سے
بلکہ میرے رگ و ریشہ میں شکر گزاری اس معزز گورنمنٹ کی سمائی ہوئی ہے۔ میرے والد مرحوم کی سوانح میں سے وہ خدمات کسی طرح الگ نہیں ہو سکتی جو وہ خلوص دل سے اس گورنمنٹ کی خیرخواہی میں بجا لائے۔ انہوں نے اپنی حیثیت اور مقدرت کے موافق ہمیشہ گورنمنٹ کی خدمت گزاری میں اس کی مختلف حالتوں اور ضرورتوں کے وقت وہ صدق اور وفاداری دکھلائی کہ جب تک انسان سچے دل اور تہہ دل سے کسی کا خیر خواہ نہ ہو ہرگز دکھلا نہیں سکتا۔ سن 57 کے مفسدہ میں جبکہ بے تمیز لوگوں نے اپنی محسن گورنمنٹ کا مقابلہ کر کے ملک میں شور ڈال دیا، تب میرے والد بزرگوار نے 50 گھوڑے اپنی گرہ سے خرید کر کے اور 50 سوار بہم پہنچا کر گورنمنٹ کی خدمت میں پیش کیے، اور پھر ایک دفعہ 14 سوار سے خدمت گزاری کی، اور انہی مخلصانہ خدمات کی وجہ سے وہ اس گورنمنٹ میں ہر دل عزیز ہو گئے۔ چنانچہ جناب گورنر جنرل کے دربار میں عزت کے ساتھ ان کو کرسی ملتی تھی، اور ہر یک درجے کے حکام انگریزی بڑی عزت اور دلجوئی سے پیش آتے تھے۔ انہوں نے میرے بھائی کو صرف گورنمنٹ کی خدمت گزاری کے لیے بعض لڑائیوں پر بھیجا، اور ہر ایک باب میں گورنمنٹ کی خوشنودی حاصل کی، اور اپنی تمام عمر نیک نامی کے ساتھ بسر کر کے اس ناپائیدار دنیا سے گزر گئے۔ بعد اس کے اس عاجز کا بڑا بھائی مرزا غلام قادر جس قدر مدت تک زندہ رہا، اس نے بھی اپنے والد مرحوم کے قدم پر قدم مارا اور گورنمنٹ کی مخلصانہ خدمت میں بدل و جان مصروف رہا۔ پھر وہ بھی اس مسافر خانے سے گزر گیا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ اب بھی بہت سے حکام انگریز باقاعد حیات ہوں گے جنہوں نے میرے والد صاحب کو دیکھا اور ان کی مخلصانہ خدمات کو بچشم خود مشاہدہ کیا ہے۔ چنانچہ من جملہ ان کے مسٹر گریفن ہیں جنہوں نے رئیسان پنجاب کے بارے میں ایک کتاب بھی لکھی ہے، اور اس میں میرے والد صاحب کا بھی خیر اور خوبی سے ذکر کیا ہے۔ اب میری حالت یہ ہے کہ بعد وفات پا جانے ان عزیزوں اور بزرگوں کے خدا تعالیٰ نے میرے دل کو دنیا سے پھیر دیا، اور میں نے چاہا کہ خدا تعالیٰ سے میرا معاملہ کامل طور کی سچائی اور صدق اور محبت سے ہو، سو اس نے میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دیا، مگر نہ میری کوشش سے بلکہ اپنے فضل سے۔ تب میں نے چاہا کہ جہاں تک میرے لیے ممکن ہے معرفت اور محبت الہی میں ترقی کروں اور صحیح طور پر معلوم کروں کہ خدا کون ہے اور اس کی رضا کن باتوں میں ہے۔ سو میں نے ہر یک تعصب سے دل کو پاک کیا اور ہر یک آلودگی سے آنکھ کو صاف کر کے دیکھا اور خدا تعالیٰ سے مدد چاہی، تب میرے پر کھل گیا، اور خدا تعالیٰ نے اپنے پاک الہام سے مجھے آگاہی بخشی کہ خدا وہ ذات ہے جو اپنی تمام صفات میں کامل ہے اور ازل سے ایک ہی رنگ اور ایک ہی طریق پر چلا آتا ہے، نہ اس میں حدوث ہے، نہ وہ پیدا ہوتا ہے نہ مرتا ہے، اور کوئی پیدا ہونے والا اور مرنے والا بجز عبودیت کے کوئی ایسا تعلق اس سے نہیں رکھتا جسے کہا جائے کہ وہ اس کی خدائی کا حصہ دار ہے، بلکہ ایسا خیال کرنا اس ذات کے انکار سے بھی بدتر اور انسان کی تمام بدکاریوں سے بڑھ کر ایک سخت درجے کا برا خیال ہے۔ یہ سچ اور بالکل سچ ہے کہ خدا تعالیٰ کے مقبول بندوں میں سے سب سے زیادہ مرتبہ پر وہ لوگ ہیں جن کا نام نبی یا رسول ہے۔ بے شک وہ خدا تعالیٰ کے پیارے ہیں، مقبول ہیں، نہایت درجے کے عزت دار ہیں، اسی میں کھوئے گئے اور اسی کا روپ بن گئے، اور خدا تعالیٰ کا جلال ان میں سے ظاہر ہوا، اور خدا ان میں اور وہ خدا میں، مگر تاہم ان میں سے ہم حقیقتاً نہ کسی کو خدا کہہ سکتے ہیں اور نہ خدا کا بیٹا۔ بلا شبہ اس اختلاف میں مسلمان حق پر ہیں اور عیسائی غلطی پر، مگر یہ غلطی اس زمانے میں عیسائیوں میں قائم رہنے والی نظر نہیں آتی۔ انگریز ایک ایسی قوم ہے جن کو خدا تعالیٰ دن بدن اقبال اور دولت اور عقل اور دانش کی طرف کھینچنا چاہتا ہے، اور جو سچائی اور راست بازی اور انصاف میں روز بروز ترقی کرتے جاتے ہیں، اور علوم جدیدہ اور قدیمہ کا تو گویا ایک چشمہ ہے۔ اس لیے امید قوی ہے کہ خدا تعالیٰ یہ دولت بھی انہیں دے گا، بلکہ میری دانست میں تو دلوں کو اندر ہی اندر دے دی ہے۔ بہرحال جبکہ ہمارے نظام بدنی اور امور دنیاوی میں خدا تعالیٰ نے اس قوم میں سے ہمارے لیے گورنمنٹ قائم کی، اور ہم نے اس گورنمنٹ کے وہ احسانات دیکھے
جن کا شکر کرنا کوئی سہل بات نہیں۔ اس لیے ہم اپنی معزز گورنمنٹ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم اس گورنمنٹ کے اسی طرح مخلص اور خیر خواہ ہیں جس طرح کے ہمارے بزرگ تھے۔ ہمارے ہاتھ میں بجز دعا کے اور کیا ہے؟ سو ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اس گورنمنٹ کو ہر یک شر سے محفوظ رکھے اور اس کے دشمن کو ذلت کے ساتھ پسپا کرے۔ خدا تعالیٰ نے ہم پر محسن گورنمنٹ کا شکر ایسا ہی فرض کیا ہے جیسا کہ اس کا شکر کرنا۔ سو اگر ہم اس محسن گورنمنٹ کا شکر ادا نہ کریں یا کوئی شر اپنے ارادے میں رکھیں تو ہم نے خدا تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کیا، کیونکہ خدا تعالیٰ کا شکر اور کسی محسن گورنمنٹ کا شکر جس کو خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو بطور نعمت کے عطا کرے، در حقیقت یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں اور ایک دوسری سے وابستہ ہیں، اور ایک کے چھوڑنے سے دوسری کا چھوڑنا لازم آ جاتا ہے۔ بعض احمق اور نادان سوال کرتے ہیں کہ اس گورنمنٹ سے جہاد کرنا درست ہے یا نہیں۔ سو یاد رہے کہ یہ سوال ان کا نہایت حماقت کا ہے، کیونکہ جس کے احسانات کا شکر کرنا عین فرض اور واجب ہے، اس سے جہاد کیسا؟ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ محسن کی بدخواہی کرنا ایک حرامی اور بدکار آدمی کا کام ہے۔ سو میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے دو حصے ہیں، ایک یہ کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کریں، دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو، جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سائے میں ہمیں پناہ دی ہو۔ سو وہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے۔ اگرچہ یہ سچ ہے کہ ہم یورپ کی قوموں کے ساتھ اختلاف مذہب رکھتے ہیں اور ہم ہرگز خدا تعالیٰ کی نسبت وہ باتیں پسند نہیں رکھتے جو انہوں نے پسند کی ہیں، لیکن ان مذہبی امور کو رعیت اور گورنمنٹ کے رشتے سے کچھ علاقہ نہیں۔ خدا تعالیٰ ہمیں صاف تعلیم دیتا ہے کہ جس بادشاہ کے زیر سایہ امن کے ساتھ بسر کرو، اس کے شکر گزار اور فرما بردار بندے بنے رہو، اس کے شکر گزار اور فرما بردار بنے رہو۔ سو اگر ہم گورنمنٹ برطانیہ سے سرکشی کریں تو گویا اسلام اور خدا اور رسول سے سرکشی کرتے ہیں۔ اس صورت میں ہم سے زیادہ بد دیانت کون ہوگا، کیونکہ خدا تعالیٰ کے قانون اور شریعت کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا مذہبی تعصب ان کے عدل اور انصاف پر غالب آ گیا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جہالت سے ایک ایسے خونخوار مہدی کے انتظار میں ہیں کہ گویا وہ زمین کو مخالفوں کے خون سے سرخ کر دے گا۔ اور نہ صرف یہی بلکہ یہ بھی ان کا خیال ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام بھی آسمان سے اسی غرض سے اتریں گے کہ جو مہدی کے ہاتھ سے یہود و نصارہ زندہ رہ گئے ہیں ان کے خون سے بھی زمین پر ایک دریا بہا دیں۔ لیکن یہ خیالات بعض مسلمانوں مثلا شیخ محمد حسین بٹالوی اور اس کی جماعت کے سراسر غلط اور کتاب اللہ کے مخالف ہیں۔ یہ نادان خون پسند ہیں اور محبت اور خیر خواہی خلق اللہ کی سر منہ ان میں نہیں، لیکن ہمارا سچا اور صحیح مذہب جس پر ہمیں یہ لوگ کافر ٹھہراتے ہیں یہ ہے کہ مہدی کے نام پر آنے والا کوئی نہیں۔ ہاں مسیح موعود آ گیا، مگر کوئی تلوار نہیں چلے گی، اور امن سے اور سچائی سے اور محبت سے زمانہ توحید کی طرف ایک پلٹا کھائے گا۔ اور وہ وقت آتا ہے بلکہ قریب ہے کہ زمین پر نہ رام چندر پوجا جاوے گا، نہ کرشن اور نہ حضرت مسیح علیہ السلام، اور سچے پرستار اپنے حقیقی خدا کی طرف رخ کر لیں گے۔ اور یاد رہے کہ جس بادشاہ کے زیر سایہ ہم با امن زندگی بسر کریں اس کے حقوق کو نگاہ رکھنا فی الواقع خدا کے حقوق ادا کرنا ہے۔ اور جب ہم ایسے بادشاہ کی دلی صدق سے اطاعت کرتے ہیں تو گویا اس وقت عبادت کر رہے ہیں۔ کیا اسلام کی یہ تعلیم ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے محسن سے بدی کریں اور جو ہمیں ٹھنڈے سایہ میں جگہ دے اس پر آگ برساویں اور جو ہمیں روٹی دے اسے پتھر ماریں؟ ایسے انسان سے اور کون زیادہ بد ذات ہوگا کہ جو احسان کرنے والے کے ساتھ بدی کا خیال بھی دل میں لاوے۔ اس تمام تمہید سے مدعا یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یاد رہے کہ ہم تہہ دل سے اس کے شکر گزار ہیں اور بہامہ تن اس کی خیر خواہی میں مصروف ہیں۔ اور میں نے سنا ہے کہ ایک شخص ساکن بٹالہ ضلع گرداسپورہ نے جو اپنے تئیں مولوی ابو سعید محمد حسین کر کے مشہور کرتا ہے، اس اختلاف رائے کے سبب سے جو بعض جزئی مسائل میں وہ اس عاجز کے ساتھ رکھتا ہے، میری نسبت اپنی سخت دشمنی کی وجہ سے اور سراسر بے انصافی اور درندگی کے جوش سے خلاف واقعہ باتیں گورنمنٹ کو بدظن کرنے کے لیے لکھتا ہے۔
اور میرے خاندان کی مخلصانہ اور خیر خواہی کے تعلق کو جو گورنمنٹ سے ہے غلط بیان کرتا ہے اور چھپاتا اور اپنے افتراؤں کے نیچے دبانا چاہتا ہے، اور محض عداوت اور حسد ذاتی کی تحریک سے اس بات پر زور دیتا ہے کہ گویا نعوذ باللہ یہ عاجز گورنمنٹ کا سچا خیر خواہ نہیں ہے۔ یہ نادان ذرا خیال نہیں کرتا کہ جھوٹے منصوبوں اور بے بنیاد افتراؤں میں ہرگز وہ قوت پیدا نہیں ہوتی کہ جو سچ میں قدرتی طور پر پائی جاتی ہے۔ سچ کی طاقت کا ایک کرشمہ جھوٹ کے پہاڑ کو ذرہ ذرہ کر کے دکھا دیتا ہے، اور نیز جو جھوٹ میں ہٹ درمی اور بے ایمانی کی عفونت ہوتی ہے وہ حکام کی خداداد قوت شامہ سے چھپ بھی نہیں سکتی۔ اور اگرچہ یہ تمام افطرا اس کے اس قسم کے تھے کہ ازالہ حیثیت عرفی کی وجہ سے عدالت کے ذریعہ سے اس کی ان تمام چلاکیوں کا تدارک کرایا جائے، لیکن بالفعل یہی مناسب سمجھا گیا کہ معزز گورنمنٹ کو اس شخص کے ان افطراؤں سے اطلاع دی جائے، اور امید ہے کہ دانا گورنمنٹ ادنا توجہ سے اس کے ان بہتانات کو بخوبی سمجھ جائے گی اور وزن کر لے گی اور جانچ لے گی، اور ایسے مفسد کا تدارک نہایت ضروری ہے تا آئندہ کوئی خبیث نفس ایسی حرکات ناشائستہ کی طرف جرت نہ کرے۔ ہماری دانا اور عادل گورنمنٹ اس بات سے بے خبر نہیں ہے کہ ہر یک مخبر کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ جس معاملے میں وہ قطعی طور پر گورنمنٹ کو اطلاع دے اور اپنی طرف سے قطعی رائے ظاہر کرے تو اس سے پہلے وہ اس معاملے کو کما حق ہو تحقیق بھی کر لے۔ اب عادل گورنمنٹ اگر چاہے تو ایک خیر خواہ خاندان کے لیے جس کو اس نے اپنی خوشنودی کی اعلیٰ درجے کی اسناد دے رکھی ہیں یہ تکلیف اٹھا سکتی ہے کہ اس دروغ گو مخبر کو جو بذریعہ اپنے رسالہ اشاعت کے خلاف واقعہ خبریں اس عاجز کی نسبت گورنمنٹ کو پہنچاتا ہے، طلب کر کے اس بات کا ثبوت مانگے کہ اس نے کن دلائل اور وجوہ سے اس عاجز کو گورنمنٹ انگریزی کا مفسد قرار دیا ہے، اور اگر وہ دلائل شافیہ بیان نہ کر سکے تو پھر جس قدر مناسب ہو قانونی سزا کا اس کو کچھ مزہ چکھا دے کہ یہ ایک عین مصلحت اور ایک سچے خیر خواہ خاندان کی اس میں دلجوئی متصور ہے۔ اگرچہ ایسے جوش بعض مخالفین مذہب کی تحریرات میں بھی پائے جاتے ہیں جیسے پادری عماد الدین وغیرہ وغیرہ، مگر وہ بباعث ناواقفیت اور جوش مذہب اور لا علاج تعصب کے کسی قدر معذور بھی ہیں اور حق بات کو منہ سے نہیں نکال سکتے، مگر یہ شیخ بٹالوی در حقیقت حد سے گزر گیا ہے۔ عادل گورنمنٹ اس شخص کی تحریرات 1892-93 کے ساتھ ان تحریرات کو بھی دیکھے جو 1884 میں اس شخص کے اشاعت السنہ میں اس عاجز کی نسبت موجود ہیں، تا معلوم ہو کہ یہ شخص منافق اور حق پوش اور دو رنگی اختیار کرنے والا ہے۔ اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ زیرک اور دانا اور عادل اور وسیع واقفیت والی گورنمنٹ کے آگے ایسی مکاریاں چل نہیں سکتیں، اور یہ عمیق اندیش گورنمنٹ دور سے ہوا کا رخ دیکھ لیتی ہے اور متعصبانہ مخبریوں کو حقیر اور شرمناک حسد یقین کر جاتی ہے، لیکن تاہم گورنمنٹ پر کوئی وحی تو نازل نہیں ہوتی، اور ممکن ہے کہ چند شریروں کے یک زبان ہونے سے ایسا دھوکہ لگے جو انسان کو لگ سکتا ہے۔ اس لیے ہماری طرف سے کسی قدر عرض حال ضروری تھا۔ اب ہم گورنمنٹ کے ملاحظہ کے لیے 1884 کے اشاعت السنہ یعنی نمبر 6 جلد 7 سے جو براہین احمدیہ پر ریویو ہے کسی قدر عبارت اس شخص کے رسالہ مذکورہ کی گورنمنٹ کے ملاحظہ کے لیے نقل کرتے ہیں تا دانا گورنمنٹ خود ملاحظہ فرما لیوے کہ اس شخص نے اس عاجز کی نسبت پہلے کیا لکھا تھا اور اب کیا لکھتا ہے، اور وہ عبارت یہ ہے: پولیٹیکل نکتہ چینی کا جواب۔ مؤلف براہین احمدیہ کے حالات و خیالات سے جس قدر ہم واقف ہیں ہمارے معاصرین سے ایسے واقف کم نکلیں گے۔ مؤلف صاحب ہمارے ہم وطن ہیں، بلکہ اوائل عمر کے جبکہ ہم کتبی اور شرح ملا پڑھتے تھے ہمارے ہم مکتب، اس زمانے سے آج تک ہم میں ان میں خط و کتابت و ملاقات و مراسلت برابر جاری رہی ہے، اس لیے ہمارا یہ کہنا کہ ہم ان کے حالات و خیالات سے بہت واقف ہیں مبالغہ قرار نہ دیے جانے کے لائق ہے۔
گورنمنٹ انگلیشیا کی مخالفت کا خیال کبھی مؤلف کے آس پاس بھی نہیں پھٹکا۔ وہ کیا ان کے خاندان میں اس خیال کا کوئی آدمی نہیں ہے، بلکہ ان کے والد بزرگوار مرزا غلام مرتضیٰ نے عین زمانہ طوفان بے تمیزی غدر 1857 میں گورنمنٹ کا خیر خواہ جان نثار وفادار ہونا عملاً بھی ثابت کر دکھایا۔ اس غدر میں جبکہ تریمو کے گھاٹ پر متصل گرداسپورہ مفسدین بدطینت نے یورش کی تھی، ان کے والد ماجد نے باوجود کہ وہ بہت بڑے جاگیردار اور سردار نہ تھے، اپنی جیب خاص سے 50 گھوڑے مہ سوارانوں ساز و سامان تیار کر کے زیر کمان اپنے فرزند دلبند مرزا غلام قادر مرحوم کے گورنمنٹ کی معاونت میں دیے، جس پر گورنمنٹ کی طرف سے ان کی اس خدمت پر شکریہ ادا ہوا اور کسی قدر انعام بھی ملا۔ علاوہ برآں ان خدمات کے لحاظ سے مرزا صاحب مرحوم یعنی والد مؤلف ہمیشہ مورد کرم و لطف گورنمنٹ رہے، اور دربار گورنری میں عزت کے ساتھ ان کو کرسی ملتی رہی، اور حکام اعلیٰ ضلع و قسمت یعنی صاحبان ڈپٹی کمشنر و کمشنر چٹھیات خوشنودی مزاج، جن میں سے کئی چٹھیات اس وقت ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہیں، وقتاً فوقتاً ان کو عطا کرتے رہے ہیں۔ ان چٹھیات سے واضح ہوتا ہے کہ وہ بڑے دلی جوش سے لکھی گئی ہیں، جو بغیر ایک خاص خیر خواہ اور سچے وفادار کے کسی دوسرے کے لیے تحریر نہیں ہو سکتی۔ اکثر صاحبان ڈپٹی کمشنر و کمشنر ایام دورہ میں از راہ خوش خلقی و محبت و دلجوئی مرزا صاحب کے مکان پر جا کر ملاقات کرتے رہے، اور ان کی وفات پر صاحبان کمشنر و فنانشل کمشنر اور صاحب لیفٹیننٹ گورنر بہادر نے اپنے خطوط میں بہت سا افسوس ظاہر کیا ہے، اور آئندہ کے لیے قدردانی اور اس خاندان کے لحاظ اور رعایت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اسی شرف خاندان اور خیر خواہ قدیم ہونے کے لحاظ سے صاحب فنانشل کمشنر بہادر نے ان دنوں میں مرزا سلطان احمد یعنی فرزند مؤلف کے لیے تحصیلداری کی خاص سفارش کی ہے، جس کی رپورٹ بتعمیل حکم ضلع سے روانہ ہو چکی ہے۔ الغرض یہ خاندان قدیم سے خیر خواہ اور زیر نظر عنایت گورنمنٹ چلا آتا ہے۔ ان حالات و واقعات کی تصدیق کے لیے من جملہ ان چٹھیات کے جو اس وقت ہمارے پیش نظر ہیں، ہم 3 چٹھیاں حاشیے میں نقل کرتے ہیں، تاکہ حاسد ناعاقبت اندیش اس خاندان کی گورنمنٹ انگریزی میں قدر و منزلت سے آگاہ ہو کر اپنے ارادہ بد و نیت فاسد سے باز آویں، اور عام مسلمان ان کے دھوکے میں آ کر اس کتاب اور اس کے مؤلف سے بدگمان اور متوحش نہ ہوں۔ ہر چند خاص کر مؤلف کتاب مرزا غلام احمد صاحب سے ان کے عالمانہ اور درویشانہ وضع و حالت کے سبب کوئی ایسی کاروائی نہیں ہوئی، مگر جس قدر خیر خواہی گورنمنٹ منصب علماء اور درویشوں کے مناسب ہے اور ان کی قدرت میں داخل ہے، اس سے انہوں نے بھی دریغ نہیں کیا۔ عالموں کی تلوار قلم ہے اور فقیروں کا ہتھیار دعا۔ مؤلف نے ان ہتھیاروں کے ساتھ گورنمنٹ کی خیر خواہی و معاونت سے دریغ نہیں فرمایا، اپنی قلم سے بارہا لکھ چکے، اور اپنی اسی کتاب میں جس کی اشاعت ان کا شبہ روزی فرض ہے وہ صاف درج کر چکے۔ اس جگہ حاشیے میں یہ عبارت ہے کہ اصل کلام مؤلف یہ ہے جو اس کتاب کے حصہ سیوم و چہارم سے یہ تلخیص نقل کیا جاتا ہے۔ حصہ سیوم کے ابتدائی اوراق میں آپ فرماتے ہیں، مسلمانوں پر جن امور کا اپنی اصلاح حال کے لیے اپنی ہمت اور کوشش سے انجام دینا لازم ہے، وہ انہیں فکر اور غور کے وقت آپ ہی معلوم ہو جائیں گے، حاجت بیان و تشریح نہیں۔ مگر اس جگہ ان امروں میں سے یہ امر قابل تذکرہ ہے جس پر گورنمنٹ انگلیشیا کی عنایات اور توجہات موقوف ہیں، کہ گورنمنٹ ممدوحہ کے دل پر اچھی طرح یہ امر مرکوز کرنا چاہیے کہ مسلمانان ہند ایک وفادار رعیت ہے، کیونکہ بعض ناواقف انگریزوں نے خصوصاً ڈاکٹر ہنٹر صاحب نے جو کمیشن تعلیم کے اب پریزیڈنٹ ہیں، اپنی ایک مشہور تصنیف میں اس دعوے پر بہت اصرار کیا ہے کہ مسلمان لوگ سرکار انگریزی کے دلی خیر خواہ نہیں ہیں،
اور انگریزوں سے جہاد کرنا فرض سمجھتے ہیں۔ گو یہ خیال ڈاکٹر صاحب کا شریعت اسلام پر نظر کرنے کے بعد ہر یک شخص پر محض بے اصل اور خلاف واقعہ ثابت ہوگا، لیکن افسوس کہ بعض کوہستانی اور بے تمیز سفہاء کی نالائق حرکتیں اس خیال کی تائید کرتی ہیں، اور شاید انہی اتفاقی مشاہدات سے ڈاکٹر صاحب موصوف کا وہم بھی مستحکم ہو گیا ہے، کیونکہ کبھی کبھی جاہل لوگوں کی طرف سے اس قسم کی حرکات صادر ہوتی رہتی ہیں، لیکن محقق پر یہ امر پوشیدہ نہیں رہ سکتا کہ اس قسم کے لوگ اسلامی تدین سے دور مہجور ہیں اور ایسے ہی مسلمان ہیں جیسے مکلین عیسائی تھا۔ بس ظاہر ہے کہ ان کی یہ ذاتی حرکات ہیں نہ شرعی پابندی سے، اور ان کے مقابل پر ان ہزارہا مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے جو ہمیشہ خیر خواہی دولت انگلشیا کی کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں۔ 1857 میں جو کچھ فساد ہوا اس میں بجوز جہلاء اور بد چلن لوگوں کے اور کوئی شائستہ اور نیک بخت مسلمان جو با علم اور با تمیز تھا ہرگز مفسدہ میں شامل نہیں ہوا، بلکہ پنجاب میں بھی غریب مسلمانوں نے سرکار انگریزی کو اپنی طاقت سے زیادہ مدد دی۔ چنانچہ ہمارے والد صاحب مرحوم نے بھی باوصف کم استطاعتی کے اپنے اخلاص اور جوش اور خیر خواہی سے 50 گھوڑے اپنی گرہ سے خرید کر کے اور 50 مضبوط اور لائق سپاہی باہم پہنچا کر سرکار میں بطور مدد کے نظر کیے، اور اپنی غریبانہ حالت سے بڑھ کر خیر خواہی دکھلائی، اور جو مسلمان صاحب دولت و ملک تھے انہوں نے تو بڑی بڑی خدمات نمایاں ادا کیں۔ اب ہم پھر اس تقریر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ گو مسلمانوں کی طرف سے اخلاص اور وفاداری کے بڑے بڑے نمونے ظاہر ہو چکے ہیں، مگر ڈاکٹر صاحب نے مسلمانوں کی بد نصیبی کی وجہ سے ان تمام وفاداریوں کو نظر انداز کر دیا، اور نتیجہ نکالنے کے وقت ان مخلصانہ خدمات کو نہ اپنے قیاس کے صغرا میں جگہ دی اور نہ کبرا میں۔ بہرحال ہمارے بھائی مسلمانوں پر لازم ہے کہ گورنمنٹ پر ان کے دھوکوں سے متاثر ہونے سے پہلے بے حد طور پر اپنی خیر خواہی ظاہر کریں۔ جس حالت میں شریعت اسلام کا یہ واضح مسئلہ ہے جس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ ایسی سلطنت سے لڑائی اور جہاد کرنا جس کے زیر سایہ مسلمان لوگ امن اور عافیت اور آزادی سے زندگی بسر کرتے ہوں، اور جس کے عطیات سے ممنون منت اور مرہون احسان ہوں، اور جس کی مبارک سلطنت حقیقت میں نیکی اور ہدایت پھیلانے کے لیے کامل مددگار ہو، قطعی حرام ہے۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ علماء اسلام اپنے جمہوری اتفاق سے اس مسئلے کو اچھی طرح شائع نہ کر کے ناواقف لوگوں کی زبان اور قلم سے مورد اعتراض ہوتے رہیں، جن اعتراضوں سے ان کے دین کی سستی پائی جائے اور ان کی دنیا کو ناحق ضرر پہنچے۔ سو اس عاجز کی دانست میں قرین مصلحت یہ ہے کہ انجمن اسلامیہ لاہور و کلکتہ و بمبئی وغیرہ یہ بندوبست کریں کہ چند نامی مولوی صاحبان جن کی فضیلت اور علم اور زہد اور تقوی اکثر لوگوں کی نظر میں مسلم الثبوت ہو، اس امر کے لیے چن لیے جائیں کہ اطراف و اکناف کے اہل علم کو جو اپنے مسکن کے گرد و نواح میں کسی قدر شہرت رکھتے ہوں، اپنی اپنی عالمانہ تحریریں جن میں برطبق شریعت حقہ سلطنت انگلشیا سے جو مسلمانان ہند کی مربی و محسن ہے جہاد کرنے کی صاف ممانعت ہو، ان علماء کی خدمت میں بثبت مواہیر بھیج دیں کہ جو بموجب قرارداد بالا اس خدمت کے لیے منتخب کیے گئے ہیں، اور جب سب خطوط جمع ہو جائیں تو یہ مجموعہ خطوط جو مکتوبات علماء ہند سے موسوم ہو سکتا ہے کسی خوشخط مطبع میں بصحت تمام چھاپا جاوے، اور پھر 10-20 نسخے اس کے گورنمنٹ میں اور باقی نسخہ جات متفرق مواضع پنجاب و ہندوستان خاص کر سرحدی ملکوں میں تقسیم کیے جائیں۔ یہ سچ ہے کہ بعض غمخوار مسلمانوں نے ڈاکٹر ہنٹر صاحب کے خیالات کا رد لکھا ہے، مگر یہ 2-4 مسلمانوں کا رد جمہوری رد کا ہرگز قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ بلا شبہ جمہوری رد کا ایسا اثر قوی اور پرزور ہوگا جس میں ڈاکٹر صاحب کی تمام غلط تحریریں خاک سے مل جائیں گی، اور بعض ناواقف مسلمان بھی اپنے سچے اور پاک اصول سے بخوبی مطلع ہو جائیں گے، اور گورنمنٹ انگلشیا پر بھی صاف باطنی مسلمانوں کی اور خیر خواہی اس رعیت کی کما حقہ کھل جاوے گی، اور بعض کوہستانی جہلاء کے خیالات کی اصلاح بھی بدریہ اسی کتاب کے واضح و نصیحت کے ہوتی رہے گی۔
بالآخر یہ بات بھی ظاہر کرنا ہم اپنے نفس پر واجب سمجھتے ہیں کہ اگرچہ تمام ہندوستان پر یہ حق واجب ہے کہ بنظر ان احسانات کے جو سلطنت انگلشیہ سے اس کی حکومت اور آرام بخش حکمت کے ذریعہ سے عامہ خلائق پر وارد ہیں، سلطنت ممدوحہ کو خداوند تعالیٰ کی ایک نعمت سمجھیں اور مثل اور نعمائے الہی کے اس کا شکر بھی ادا کریں۔ لیکن پنجاب کے مسلمان بڑے نہ شکر گزار ہوں گے اگر وہ اس سلطنت کو جو ان کے حق میں خدا کی ایک عظیم الشان رحمت ہے، نعمت عظمیٰ یقین نہ کریں۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ اس سلطنت سے پہلے وہ کس حالت پرملالت میں تھے اور پھر کیسے امن و امان میں آ گئے۔ پس فی الحقیقت یہ سلطنت ان کے لیے ایک آسمانی برکت کا حکم رکھتی ہے، جس کے آنے سے سب تکلیفیں ان کی دور ہوئیں اور ہر یک قسم کے ظلم و تعدی سے نجات حاصل ہوئی اور ہر یک ناجائز روک اور مزاحمت سے آزادی میسر آئی۔ کوئی ایسا معنی نہیں کہ جو ہم کو نیک کام کرنے سے روک سکے یا ہماری آسائش میں خلل ڈال سکے۔ بس حقیقت میں خداوند کریم و رحیم نے اس سلطنت کو مسلمانوں کے لیے ایک باران رحمت بھیجا ہے، جس سے پودا اسلام کا پھر اس ملک پنجاب میں سرسبز ہوتا جاتا ہے، اور جس کے فوائد کا اقرار حقیقت میں خدا کے احسانوں کا اقرار ہے۔ یہی سلطنت ہے جس کی آزادی ایسی بدیہی اور مسلم الثبوت ہے کہ بعض دوسرے ملکوں سے مظلوم مسلمان ہجرت کر کے اس ملک میں آنا بدل و جان پسند کرتے ہیں۔ جس صفائی سے سلطنت کی ذل حمایت میں مسلمانوں کی اصلاح کے لیے اور ان کی بدعات مخلوطہ دور کرنے کے لیے واز ہو سکتا ہے، اور جن تقریبات سے علماء اسلام کو ترویج دین کے لیے اس گورنمنٹ میں جوش پیدا ہوتے ہیں اور فکر اور نظر سے اعلیٰ درجے کا کام پڑتا ہے اور عمیق تحقیقاتوں سے تائید دین متین میں تالیفات ہو کر حجت اسلام مخالفین پر پوری کی جاتی ہے، وہ میری دانست میں آج کل کسی اور ملک میں ممکن نہیں۔ یہی سلطنت ہے جس کی عادلانہ حمایت سے علماء کو مدتوں کے بعد گویا صدہا سال کے بعد یہ موقع ملا کہ بے دھڑک بدعات کی آلودگیوں اور شرک کی خرابیوں سے اور مخلوق پرستوں کے فسادوں سے نادان لوگوں کو مطلع کریں اور اپنے رسول مقبول کا صراط مستقیم کھول کر بتلاویں۔ کیا ایسی سلطنت کی بدخواہی جس کے زیر سایہ تمام مسلمان امن اور آزادی سے بسر کرتے ہیں اور فرائض دین کو کما حقہ بجا لاتے ہیں اور ترویج دین میں سب ملکوں سے زیادہ مشغول ہیں، جائز ہو سکتی ہے؟ حاشا وکلا، ہرگز جائز نہیں، اور نہ کوئی نیک اور دیندار آدمی ایسا بد خیال دل میں لا سکتا ہے۔ ہم سچ سچ کہتے ہیں کہ دنیا میں آج یہی ایک سلطنت ہے جس کے سایہ عاطفت میں بعض اسلامی مقاصد ایسے حاصل ہوتے ہیں کہ جو دوسرے ممالک میں ہرگز ممکن الحصول نہیں۔ شیعوں کے ملک میں جاؤ تو وہ سنت جماعت کے وعدوں سے افروختہ ہوتے ہیں، اور سنت جماعت کے ملکوں میں شیعہ اپنی رائے ظاہر کرنے سے خائف ہیں۔ ایسا ہی مقلدین موحدین کے شہروں میں اور موحدین مقلدین کے بلاد میں دم نہیں مار سکتے، اور گو کسی بدعت کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیں، منہ سے بات نکالنے کا موقع نہیں رکھتے۔ آخر یہی سلطنت ہے جس کی پناہ میں ہر یک فرقہ امن اور آرام سے اپنی رائے ظاہر کرتا ہے، اور یہ بات اہل حق کے لیے نہایت ہی مفید ہے، کیونکہ جس ملک میں بات کرنے کی گنجائش ہی نہیں، نصیحت دینے کا حوصلہ ہی نہیں، اس ملک میں کیوں کر راستی پھیل سکتی ہے؟ راستی پھیلانے کے لیے وہی ملک مناسب ہے جس میں آزادی سے اہل حق واز کر سکتے ہیں۔ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ دینی جہادوں سے اصلی غرض آزادی کا قائم کرنا اور ظلم کا دور کرنا تھا، اور دینی جہاد انہی ملکوں کے مقابلے پر ہوئے تھے جن میں واعظین کو اپنے واز کے وقت جان کا اندیشہ تھا، اور جن میں امن کے ساتھ واز ہونا قطعی محال تھا، اور کوئی شخص طریقہ حقہ کو اختیار کر کے اپنی قوم کے ظلم سے محفوظ نہیں رہ سکتا تھا۔ لیکن سلطنت انگریزی کی آزادی نہ صرف ان خرابیوں سے خالی ہے بلکہ اسلامی ترقی کی بدرجہ غایت ناصر اور مؤید ہے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس خداداد نعمت کی قدر کریں اور اس کے ذریعہ سے اپنی دینی ترقیات میں قدم بڑھاویں۔ اور حصہ چہارم کے ابتدائی اوراق میں آپ فرماتے ہیں، تھوڑا عرصہ گزرا ہے کہ بعض صاحبوں نے مسلمانوں میں سے اس مضمون کی بابت کہ جو حصہ سوم کے ساتھ گورنمنٹ انگریزی کے شکر کے بارے میں شامل ہے اعتراض کیا، اور بعض نے خطوط بھی بھیجے، اور بعض نے سخت اور درست لفظ بھی لکھے کہ انگریزی عملداری کو دوسری عملداریوں پر کیوں ترجیح دی۔ لیکن ظاہر ہے کہ جس سلطنت کو
اپنی شائستگی اور حسن انتظام کے روح سے ترجیح ہو اس کو کیوں کر چھپا سکتے ہیں؟ خوبی باعتبار اپنی ذاتی کیفیت کے خوبی ہی ہے، گو وہ کسی گورنمنٹ میں پائی جائے۔ الحکمت ضالۃ المومن۔ اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اسلام کا ہرگز یہ اصول نہیں ہے کہ مسلمانوں کی قوم جس سلطنت کے ماتحت رہ کر اس کا احسان اٹھاوے، اس کے ذل حمایت میں بامن و آسائش رہ کر اپنا رزق مقسوم کھاوے، اس کے انعامات متواترہ سے پرورش پاوے، پھر اسی پر اقرب کی طرح نیش چلاوے اور اس کے سلوک اور مروت کا ایک ذرہ شکر بجا نہ لاوے۔ بلکہ ہمارے خداوند کریم نے اپنے رسول مقبول کے ذریعہ سے یہی تعلیم دی ہے کہ ہم نیکی کا معاوضہ بہت زیادہ نیکی کے ساتھ کریں اور منعم کا شکر بجا لاویں، اور جب کبھی ہم کو موقع ملے تو ایسی گورنمنٹ سے بدل صدق کمال ہمدردی سے پیش آویں اور بطیب خاطر معروف اور واجب طور پر اطاعت اٹھاویں۔ سو اس عاجز نے جس قدر حصہ سوم کے پرچہ مشمولہ میں انگریزی گورنمنٹ کا شکر ادا کیا ہے، وہ صرف اپنے ذاتی خیال سے ادا نہیں کیا، بلکہ قرآن شریف اور احادیث نبوی کی ان بزرگ تاکیدوں نے جو اس عاجز کے پیش نظر ہیں مجھ کو اس شکر ادا کرنے پر مجبور کیا ہے۔ سو ہمارے بعض ناسمجھ بھائیوں کی یہ افراط ہے جس کو وہ اپنی کوتا اندیشی اور بخل فطرتی سے اسلام کا جز سمجھ بیٹھے ہیں۔ اے جفاکیش نہ ادرس طریق اشاق، حرز بدنام کنی چند کو نامیرا۔ براہین احمدیہ، مطبوعہ پنجاب پریس، سیالکوٹ۔ اب یہ حاشیہ جو صفحہ 388 سے 393 تک چل رہا تھا یہ ختم ہوتا ہے۔ اب ہم واپس اصل متن کی طرف آتے ہیں جو صفحہ 388 سے شروع ہوتا ہے، اور اپنی اسی کتاب میں جس کی اشاعت ان کا شبہ روزی فرض ہے وہ صاف درج کر چکے ہیں کہ گورنمنٹ انگلیشیا خدا کی نعمتوں سے ایک نعمت ہے، یہ ایک عظیم الشان رحمت ہے۔ یہ سلطنت مسلمانوں کے لیے آسمانی برکت کا حکم رکھتی ہے۔ خداوند رحیم نے اس سلطنت کو مسلمانوں کے لیے ایک باران رحمت بھیجا۔ ایسی سلطنت سے لڑائی اور جہاد کرنا قطعی حرام ہے۔ اسلام کا ہرگز یہ اصول نہیں کہ مسلمانوں کی قوم جس سلطنت کے ماتحت رہ کر اس کا احسان اٹھاوے، اس کی ذل حمایت میں بامن و آسائش رہ کر اپنا مقسوم کھاوے، اس کے انعامات متواترہ سے پرورش پاوے، پھر اسی پر اقرب کی طرح نیش چلاوے۔ اور دعا سے بھی انہوں نے اس گورنمنٹ کو بہت دفعہ یاد کیا ہے۔ ان کی آخری دعا ان کے اشتہار مطبوعہ ریاض ہند پریس امرتسر میں، جس کی 20,000 کاپی چھپوا کر ہند اور انگلینڈ میں انہوں نے شائع کرنی چاہی ہے، یہ کلمات دعائیہ مرقوم ہیں۔ انگریز جن کی شائستہ اور مہذب اور بارحم گورنمنٹ نے ہم کو اپنے احسانات اور دوستانہ معاملات سے ممنون کر کے اس بات کے لیے دلی جوش بخشا ہے کہ ہم ان کے دین و دنیا کے لیے دلی جوش سے بہبودی اور سلامتی چاہیں، تا ان کے گورے و سفید منہ جس طرح دنیا میں خوبصورت ہیں آخرت میں بھی نورانی و منور ہوں۔ فنسأل اللہ تعالی خیرہم فی الدنیا والآخرہ، اللہم اہدہم وأیدہم بروحم منکا واجعل لہم حظا کثیرا فی دینکا۔ پھر ایسے شخص پر یہ بہتان کہ اس کے دل میں گورنمنٹ انگلیشیا کی مخالفت ہے اور اس کی کتاب کی نسبت یہ گمان کہ وہ گورنمنٹ کے مخالف ہے، پرلے سرے کی بے ایمانی اور شرارت شیطانی نہیں تو کیا ہے۔ خیر خواہان سلطنت و پیروان مذہب اسلام ان جاوا گو ہاستوں کی ایسی باتیں ہرگز نہ سنیں اور اس کتاب یا مؤلف کی طرف سے سوء ظنی کو اپنے دلوں میں جگہ نہ دیں۔ گورنمنٹ سے تو ہم پہلے ہی مطمئن ہیں وہ ان باتوں کو مؤلف کی نسبت ہرگز نہ سنیں گی، بلکہ جو ان باتوں کو گورنمنٹ تک پہنچائے گا اس کو اس کی دروغ گوئی پر سرزنش کرے گی۔ التواء جلسہ 27 دسمبر 1893۔ ہم افسوس سے لکھتے ہیں کہ چند ایسے وجوہ ہم کو پیش آئے جنہوں نے ہماری رائے کو اس طرف مائل کیا کہ اب کی دفعہ اس جلسے کو ملتوی رکھا جائے، اور چونکہ بعض لوگ تعجب کریں گے کہ اس التواء کا موجب کیا ہے، لہذا بطور اختصار کسی قدر ان وجوہ میں سے لکھا جاتا ہے۔ اول یہ کہ اس جلسے سے مدعا اور اصل مطلب یہ تھا کہ ہماری جماعت کے لوگ کسی طرح بار بار کی ملاقاتوں سے ایک ایسی تبدیلی اپنے اندر حاصل کر لیں
کہ ان کے دل آخرت کی طرف بکلی جھک جائیں اور ان کے اندر خدا تعالیٰ کا خوف پیدا ہو، اور وہ زہد اور تقوی اور خدا ترسی اور پرہیزگاری اور نرم دلی اور باہم محبت اور مواخات میں دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن جائیں، اور انکسار اور تواضع اور راست بازی ان میں پیدا ہو، اور دینی مہمات کے لیے سرگرمی اختیار کریں۔ لیکن اس پہلے جلسے کے بعد ایسا اثر نہیں دیکھا گیا، بلکہ خاص جلسے کے دنوں میں ہی بعض کی شکایت سنی گئی کہ وہ اپنے بعض بھائیوں کی بدخوئی سے شاکی ہیں، اور بعض اس مجمع کثیر میں اپنے اپنے آرام کے لیے دوسرے لوگوں سے کج خلقی ظاہر کرتے ہیں، گویا وہ مجمع ہی ان کے لیے موجب ابتلا ہو گیا۔ اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ جلسے کے بعد کوئی بہت عمدہ اور نیک اثر اب تک اس جماعت کے بعض لوگوں میں ظاہر نہیں ہوا، اور اس تجربہ کے لیے یہ تقریب پیش آئی کہ ان دنوں سے آج تک ایک جماعت کثیر مہمانوں کی اس عاجز کے پاس بطور تبادل رہتی ہے، یعنی بعض آتے اور بعض جاتے ہیں، اور بعض وقت یہ جماعت 100 مہمان تک بھی پہنچ گئی ہے، اور بعض وقت اس سے کم، لیکن اس اجتماع میں بعض دفعہ باعث تنگی مکانات اور قلت وسائل مہمانداری ایسے نالائق رنجش اور خود غرضی کی سخت گفتگو بعض مہمانوں میں باہم ہوتی دیکھی ہے کہ جیسے ریل میں بیٹھنے والے تنگی مکان کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، اور اگر کوئی بیچارہ عین ریل چلنے کے قریب اپنی گٹھڑی کے سمیت مارے اندیشے کے دوڑتا دوڑتا ان کے پاس پہنچ جاوے تو اس کو دھکے دیتے اور دروازہ بند کر لیتے ہیں کہ ہم میں جگہ نہیں، حالانکہ گنجائش نکل سکتی ہے، مگر سخت دلی ظاہر کرتے ہیں، اور وہ ٹکٹ لیے اور بکچا اٹھائے ادھر ادھر پھرتا ہے، اور کوئی اس پر رحم نہیں کرتا، مگر آخر ریل کے ملازم جبراً اس کو جگہ دلاتے ہیں۔ سو ایسا ہی یہ اجتماع بھی بعض اخلاقی حالتوں کے بگاڑنے کا ایک ذریعہ معلوم ہوتا ہے، اور جب تک مہمانداری کے پورے وسائل میسر نہ ہوں، اور جب تک خدا تعالیٰ ہماری جماعت میں اپنی خاص فضل سے کچھ مادہ رفق اور نرمی اور ہمدردی اور خدمت اور جفاکشی کا پیدا نہ کرے، تب تک یہ جلسہ قرین مصلحت معلوم نہیں ہوتا۔ حالانکہ دل تو یہی چاہتا ہے کہ مبائین محض للہ سفر کر کے آویں اور میری صحبت میں رہیں اور کچھ تبدیلی پیدا کر کے جائیں، کیونکہ موت کا اعتبار نہیں۔ میرے دیکھنے میں مبائین کو فائدہ ہے، مگر مجھے حقیقی طور پر وہی دیکھتا ہے جو صبر کے ساتھ دین کو تلاش کرتا ہے اور فقط دین کو چاہتا ہے۔ سو ایسے پاک نیت لوگوں کا آنا ہمیشہ بہتر ہے، کسی جلسے پر موقوف نہیں، بلکہ دوسرے وقتوں میں وہ فرصت اور فراغت سے باتیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ جلسہ ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا کے میلوں کی طرح خانخواہ التزام اس کا لازم ہے، بلکہ اس کا انعقاد صحت نیت اور حسن ثمرات پر موقوف ہے، ورنہ بغیر اس کے ہیچ۔ اور جب تک یہ معلوم نہ ہو اور تجربہ شہادت نہ دے کہ اس جلسے سے دینی فائدہ یہ ہے اور لوگوں کے چال چلن اور اخلاق پر اس کا یہ اثر ہے، تب تک ایسا جلسہ صرف فضول ہی نہیں بلکہ اس علم کے بعد اس اجتماع سے نتائج نیک پیدا نہیں ہوتے، ایک معصیت اور طریقے ضلالت اور بدعت شنیہ ہے۔ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ حال کے بعض پیرزادوں کی طرح صرف ظاہری شوقت دکھانے کے لیے اپنے مبائین کو اکٹھا کروں، بلکہ وہ علت گائی جس کے لیے میں ہیلہ نکالتا ہوں اصلاح خلق اللہ ہے۔ پھر اگر کوئی امر یا انتظام موجب اصلاح نہ ہو بلکہ موجب فساد ہو تو مخلوق میں سے میرے جیسا اس کا کوئی دشمن نہیں۔ اور اخی مکرم حضرت مولوی نور الدین صاحب سلمہ تعالی بارہا مجھ سے یہ تذکرہ کر چکے ہیں کہ ہماری جماعت کے اکثر لوگوں نے اب تک کوئی خاص اہلیت اور تہذیب اور پاک دلی اور پرہیزگاری اور للہی محبت باہم پیدا نہیں کی۔ سو میں دیکھتا ہوں کہ مولوی صاحب موصوف کا یہ مقولہ بالکل صحیح ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض حضرات جماعت میں داخل ہو کر اور اس عاجز سے بیعت کر کے اور عہد توبہ نسو کر کے پھر بھی ویسے کج دل ہیں کہ اپنی جماعت کے غریبوں کو بھیڑیوں کی طرح دیکھتے ہیں۔ وہ مارے تکبر کے سیدھے منہ سے السلام علیک نہیں کر سکتے، چہ جائے کہ خوش خلقی اور ہمدردی سے پیش آویں، اور انہیں سفلہ اور خود غرض اس قدر دیکھتا ہوں کہ وہ ادنا خود غرضی کی بنا پر لڑتے اور ایک دوسرے سے دست بدامن ہوتے ہیں، اور ناکارہ باتوں کی وجہ سے ایک دوسرے پر حملہ ہوتا ہے، بلکہ بسا اوقات گالیوں تک نوبت پہنچتی ہے، اور دلوں میں کینے پیدا کر لیتے ہیں، اور کھانے پینے کی قسموں پر نفسانی بحثیں ہوتی ہیں۔ اور اگرچہ نجیب اور سعید بھی ہماری جماعت میں بہت بلکہ یقیناً 200 سے زیادہ ہی ہیں جن پر خدا تعالیٰ کا فضل ہے، جو نصیحتوں کو سن کر روتے اور عاقبت کو مقدم رکھتے ہیں
اور ان کے دلوں پر نصیحتوں کا عجیب اثر ہوتا ہے، لیکن میں اس وقت کج دل لوگوں کا ذکر کرتا ہوں اور میں حیران ہوتا ہوں کہ خدایا یہ کیا حال ہے، یہ کون سی جماعت ہے جو میرے ساتھ ہے۔ نفسانی لالچوں پر کیوں ان کے دل گرے جاتے ہیں، اور کیوں ایک بھائی دوسرے بھائی کو ستاتا اور اس سے بلندی چاہتا ہے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ انسان کا ایمان ہرگز درست نہیں ہو سکتا جب تک اپنے آرام پر اپنے بھائی کا آرام حد الوسع مقدم نہ ٹھہراوے۔ اگر میرا ایک بھائی میرے سامنے باوجود اپنے ضعف اور بیماری کے زمین پر سوتا ہے، اور میں باوجود اپنی صحت اور تندرستی کے چارپائی پر قبضہ کرتا ہوں تاکہ وہ اس پر بیٹھ نہ جاوے، تو میری حالت پر افسوس ہے اگر میں نہ اٹھوں اور محبت اور ہمدردی کی راہ سے اپنی چارپائی اس کو نہ دوں اور اپنے لیے فرش زمین پسند نہ کروں۔ اگر میرا بھائی بیمار ہے اور کسی درد سے لاچار ہے تو میری حالت پر حیف ہے اگر میں اس کے مقابل پر امن سے سو رہوں اور اس کے لیے جہاں تک میرے بس میں ہے آرام رسانی کی تدبیر نہ کروں۔ اور اگر کوئی میرا دینی بھائی اپنی نفسانیت سے مجھ سے کچھ سخت گوئی کرے تو میری حالت پر حیف ہے اگر میں بھی دیدہ دانستہ اس سے سختی سے پیش آؤں، بلکہ مجھے چاہیے کہ میں اس کی باتوں پر صبر کروں اور اپنی نمازوں میں اس کے لیے رو رو کر دعا کروں، کیونکہ وہ میرا بھائی ہے اور روحانی طور پر بیمار ہے۔ اگر میرا بھائی سادہ ہو یا کم علم یا سادگی سے کوئی خطا اس سے سرزد ہو تو مجھے نہیں چاہیے کہ میں اس سے ٹھٹھا کروں یا چیں بر جبیں ہو کر تیزی دکھاؤں یا بدنیتی سے اس کی عیب گیری کروں کہ یہ سب ہلاکت کی راہیں ہیں۔ کوئی سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل نرم نہ ہو، جب تک وہ اپنے ہر یک سے ذلیل تر نہ سمجھے اور ساری مشیختیں دور نہ ہو جائیں۔ خادم القوم ہونا مخدوم بننے کی نشانی ہے، اور غریبوں سے نرم ہو کر اور جھک کر بات کرنا مقبول الہی ہونے کی علامت ہے، اور بدی کا نیکی کے ساتھ جواب دینا سعادت کے آثار ہیں، اور غصے کو کھا لینا اور تلخ بات کو پی جانا نہایت درجے کی جوان مردی ہے۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ یہ باتیں ہماری جماعت کے بعض لوگوں میں نہیں، بلکہ بعض میں ایسی بے تہذیبی ہے کہ اگر ایک بھائی ضد سے اس کی چارپائی پر بیٹھا ہے تو وہ سختی سے اس کو اٹھانا چاہتا ہے، اور اگر نہیں اٹھتا تو چارپائی کو الٹا دیتا ہے اور اس کو نیچے گراتا ہے۔ یہاں حاشیے میں حضور فرماتے ہیں، یہ باتیں ہماری طرف سے اپنی عزیز جماعت کے لیے بطور نصیحت کے ہیں، دوسرا کوئی مجاز نہیں کہ کسی کا نام لے کر ان کا تذکرہ کرے، ورنہ وہ سب سے بڑھ کر گناہ اور فتنے کی راہ اختیار کرے گا۔ پھر دوسرا بھی فرق نہیں کرتا اور وہ اس کو گندی گالیاں دیتا ہے اور تمام بخارات نکالتا ہے۔ یہ حالات ہیں جو اس مجمع میں مشاہدہ کرتا ہوں، تب دل کباب ہوتا اور جلتا ہے، اور بے اختیار دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر میں درندوں میں رہوں تو ان بنی آدم سے اچھا ہے۔ پھر میں کس خوشی کی امید سے لوگوں کو جلسے کے لیے اکٹھے کروں؟ یہ دنیا کے تماشوں میں سے کوئی تماشا نہیں۔ ابھی تک میں جانتا ہوں کہ میں اکیلا ہوں، بجز ایک مختصر گروہ رفیقوں کے جو 200 سے کسی قدر زیادہ ہیں، جن پر خدا کی خاص رحمت ہے، جن میں سے اول درجے پر میرے خالص دوست اور محب مولوی حکیم نور الدین صاحب اور چند اور دوست ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ وہ صرف خدا تعالیٰ کے لیے میرے ساتھ تعلق محبت رکھتے ہیں اور میری باتوں اور نصیحتوں کو تعظیم کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کی آخرت پر نظر ہے، سو وہ انشاءاللہ دونوں جہانوں میں میرے ساتھ ہیں اور میں ان کے ساتھ ہوں۔ میں اپنے ساتھ ان لوگوں کو کیا سمجھوں جن کے دل میرے ساتھ نہیں، جو اس کو نہیں پہچانتے جس کو میں نے پہچانا ہے، اور نہ اس کی عظمتیں اپنے دلوں میں بٹھاتے ہیں، اور نہ ٹھٹھوں اور بے راہیوں کے وقت خیال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور کبھی نہیں سوچتے کہ ہم ایک زہر کھا رہے ہیں جس کا بھی ضرور نتیجہ موت ہے۔ در حقیقت وہ ایسے ہیں جن کو شیطانی راہیں چھوڑنا منظور ہی نہیں۔ یاد رہے کہ جو میری راہ پر چلنا نہیں چاہتا وہ مجھ میں سے نہیں اور اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، اور میرے مذہب کو قبول کرنا نہیں چاہتا بلکہ اپنا مذہب پسندیدہ سمجھتا ہے۔ وہ مجھ سے ایسا دور ہے جیسا کہ مغرب مشرق سے۔ وہ خطا پر ہے، سمجھتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ آنکھوں کو پاک کرو اور ان کو روحانیت کے طور سے ایسا ہی روشن کرو جیسا کہ وہ ظاہری طور پر روشن ہیں۔ ظاہری رویت تو حیوانات میں بھی موجود ہے، مگر انسان اس وقت سجاکھا کہلا سکتا ہے جبکہ باطنی رویت یعنی نیک و بد کی شناخت کا اس کو حصہ ملے اور پھر نیکی کی طرف جھک جائے۔ سو تم اپنی آنکھوں کے لیے نہ صرف چار پاؤں کی بینائی بلکہ حقیقی بینائی ڈھونڈو۔
اور اپنے دلوں سے دنیا کے بت باہر پھینکو کہ دنیا دین کی مخالف ہے۔ جلد مرو گے اور دیکھو گے کہ نجات انہی کو ہے کہ جو دنیا کے جذبات سے بیزار اور بری اور صاف دل تھے۔ میں کہتے کہتے ان باتوں کو تھک گیا کہ اگر تمہاری یہی حالتیں ہیں تو پھر تم میں اور غیروں میں فرق ہی کیا ہے؟ لیکن یہ دل کچھ ایسے ہیں کہ توجہ نہیں کرتے، اور ان آنکھوں سے مجھے بینائی کی توقع نہیں، لیکن خدا اگر چاہے، اور میں تو ایسے لوگوں سے دنیا اور آخرت میں بیزار ہوں۔ اگر میں صرف اکیلا کسی جنگل میں ہوتا تو میرے لیے ایسے لوگوں کی رفاقت سے بہتر تھا جو خدا تعالیٰ کے احکام کو عظمت سے نہیں دیکھتے اور اس کے جلال اور عزت سے نہیں کانپتے۔ اگر انسان بغیر حقیقی راست بازی کے صرف منہ سے کہے کہ میں مسلمان ہوں، یا اگر ایک بھوکا صرف زبان پر روٹی کا نام لاوے، تو کیا فائدہ ان طریقوں سے؟ نہ وہ نجات پائے گا اور نہ وہ سیر ہوگا۔ کیا خدا تعالیٰ دلوں کو نہیں دیکھتا؟ کیا اس علیم و حکیم کی گہری نگاہ انسان کی طبیعت کے پاتال تک نہیں پہنچتی؟ قصیدہ درمدہ حضرت اقدس مولانا و مرشدنا مسیح موعود سلمہ اللہ تعالی از عاصم بندہ رحمت علی از مقام برنابا۔ اے ذات تو کان گوہر علم، دانی تو بہائے جوہر علم، از علم دل تو گنج بر گنج، وز خامہ کشادہ در علم۔ علم است بذات روح پرور، تو آمدی روح پرور علم۔ تو نافع کشائے پردہ راز، تو نشر شمیم عنبر علم۔ در دیدہ نشیں تو مردم آسا، اے صدر نشیں و سرور علم۔ تو نور چراغ دین احمد، تو شمع منار و منبر علم۔ ایمان ز تو جیغہ جیغہ ابرو، تو غازہ روح دلبر علم۔ تو مظہر آخرین منہم، تو اول حرف آخر علم۔ برتست رہے خدا نمودن، امروز توئی چو رہبر علم۔ اکنون تو کلاہ ناز برکن، اے تاج مزین سر علم۔ دادی خبر وفات عیسیٰ، کو بود نہاں بدفتر علم۔ فرخندہ بماں کے تازہ کر دی، زی بندہ لباس در بر علم۔ آن وعدہ کے عالم زمانہ، کردست بماں ز داور علم۔ بینم برخت نشان موعود، گو نیست مرا بظاہر علم۔ تو مہدی و ہادی زمانے، تو عیسیٰ و خوش پیمبر علم۔ در دست پے گلوی دجال، داری تو کشیدہ خنجر علم۔ بر رو ہمہ عالمان صورت، دارند حجاب اکبر علم۔ آن را کہ ہدایت ازل است، آرند کشاں کشاں بر علم۔ بر من نظر ز چشم رحمت، اے روح تو نیک منظر علم۔ من تشنہ لبو فتادہ در راہ، تو ساقی آب کوثر علم۔ للہ تو مکن ز من دریغ، نور ز ماہ منور علم۔